بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ النحل، مکی، نمبر 16، آیت نمبر 101۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 101۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم نازل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ احکام من جانب اللہ نہیں ہیں، ان کو اس رسول نے خود اپنے من سے گھڑ لیا ہے۔ خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ کس وقت کس قسم کے احکام دینے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرنے کی وجہ سے یہ لوگ خدا کی آیات تنسیخ و تبدل کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ خدا کی آیات کی تنسیخ و تبدل اور منہاج و شریعت کی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل کتاب کا اعتراض یہ تھا کہ تم پر نازل احکامات بنی اسرائیل میں خدا کے نازل کردہ احکامات سے مختلف کیوں ہیں، جبکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ احکامات خدا کی طرف سے ہیں۔ ان اختلافات کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو اس رسول کے اپنے خود ساختہ ہیں۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو مختلف رجحانات، ٹو ٹینڈنسیز میں خدا نے خود مبتلا کر دیا ہے۔ ایسے اعتراضات یہود کی طرف سے ہوتے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وحی کا ہمیشہ سے انداز یہ رہا ہے کہ وحی خداوندی میں بنیادی چیز اصول و قوانین ہیں جو ہمیشہ غیر متبدل رہے ہیں۔ خارجی قوانین فطرت ہوں یا قرآن میں دیے گئے قوانین، یہ غیر متبدل ہیں۔ سابقہ انبیاء کو دیے گئے اصول و قوانین اور قرآن میں دیے گئے اصول و قوانین میں کوئی فرق نہیں، البتہ ان غیر متبدل اصول و قوانین پر عمل کرنے کے عملی طور طریقے وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ گویا اصول و قوانین چاہے سابقہ انبیاء کو دیے گئے ہوں یا اب قرآن میں موجود ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب دونوں کی ایک اتھارٹی ہے اور دونوں کا سرچشمہ بھی ایک ہے تو اختلاف ہو نہیں سکتا۔ دوسری چیز ہے ان قوانین اور اصولوں پر عمل کرنے کا عملی طریق، انداز و اسلوب۔ اس کو قانون کی اصطلاح میں بائی لاز یا جزیات کہا جاتا ہے۔ ان کو قوانین کی تفاصیل یا عمل پیرا ہونے کے طریقے کہا جاتا ہے۔ قرآن ان کو جزیات و تفاصیل کو منہاج یا شریعت یا مناسک کہتا ہے۔ ہر آنے والی قوم کو اس کی ذہنی بلوغت کے پیش نظر اور درپیش حالات کے مطابق یہ بائی لاز یا طریقے شریعت اور مناسک بتا دیے جاتے رہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم تک بھی وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ انسان کی ذہنی سطح کے مطابق جزیات تک بھی دی جاتی رہیں۔ انسان کا علم آگے بڑھتا گیا تو آنے والے انبیاء کو دیے گئے اصول و قوانین کی تفصیلات، جزیات کم سے کم تر ہوتی چلی گئیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ طبعی زندگی میں اصول حیات یہ ہے کہ غذا پر انسان کی زندگی کے قائم رہنے کا اور نشو و نما پانے کا دار و مدار ہے۔ پہلے بھی یہ اصول تھا، آج بھی یہی اصول ہے۔ اس اصول میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ اگر غاروں میں زندگی بسر کرنے کے دوران والی غذا ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہوتی یا بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انسان کو ساری زندگی دودھ ہی پر بسر کرنی ہوتی تو کیا بنتا؟ زندگی برقرار رکھنے اور اس کی نشو و نما کے لیے غذا کا اصول ہمیشہ سے ایک رہا، البتہ اس کے طریق میں تبدیلی ہوتی رہی۔ عمر کے مختلف حصوں میں غذا کا طریق مختلف ہوتا رہتا ہے، بیماری میں غذا مختلف ہوتی ہے۔ غذا بہرحال ایک غیر متبدل اصول ہے۔ ایک زمانے کے یا ایک حالت کے طریقے بائی لاز یعنی جزیات انسانی تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ اگر طریقوں کو بھی غیر متبدل قرار دے دیا جائے تو زندگی عذاب بن جائے۔ اس غیر متبدل اور متبدل کے چینی امتزاج کو
परमानेंस एंड चेंज कहते हैं। होता ये रहा कि अंबिया किराम को असूल कवानीन के साथ साथ इल्म की सतह कम बुलंद होने के सबब काबिल तबद्दुल जजियात भी दे दी जाती थीं। रसूल चला जाता तो बाद में रसूल के नाम लेवा उसकी तालीम में आमेजिश कर देते थे। बाज़ औक़ात हवादिस अर्जी और समावी की रूह से भी वो तालीम अला हाले ही बाकी न रहती थी। बाज़ औक़ात हालात और तकाज़ों की तब्दीली की वजह से जज़ई अहकामात में तब्दीली नागज़ीर हो जाती थी। आने वाला रसूल करता ये था कि गैर मुतबद्दल असूल कवानीन अगर उनमें आमेजिश हो गई है या ज़ाय हो गए हैं तो उनको अपनी वही के जरिए असर नौ दे देता था। लेकिन जज़ई अहकामात जिनका बाकी रखना उन हालात में मकसूद होता, यानी उनमें हालात की तब्दीली से हनूज किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत न पेश आती, तो उनको आने वाले नबी की वही में दोहरा दिया जाता था। इस दोहराए जाने के बावजूद ये जुजियात काबिल तगय्युर व तबद्दुल रहती थीं। जो जुजियात काबिल तबद्दुल होती थीं उनके बदले हुए हालात में जरूरत ना होती तो उनकी जगह उनसे बेहतर जुजियात दी जाती थीं। यह सिलसिला जारी और सारी रहा यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इंसानियत की बलूगत के आगाज का दौर शुरू हुआ। खुदा ने जो कुछ इंसानियत से कहना था वो सब कुरान में कह दिया गया। सूरह 6 आयत 116। इसको गैर मुतबद्दल बना दिया। सूरह 6 आयत 116। इसको मुकम्मल कर दिया, उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। सूरह 15 आयत नंबर 9। तमाम इंसानों के लिए ज़ाब्ता दे दिया। सूरह 34 आयत नंबर 28। और फिर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब नए नबी के आने की जरूरत बाकी न रही थी। जो काबिल तबद्दुल जजियात वक्त के तकाजों के मुताबिक खुदा खुद दिया करता था, अब आखिरी उम्मत पर छोड़ दिया कि वो खुद अपने हालात के तकाजों के मुताबिक जजियात बाहमी मुशावरत से मुतय्यन करे। बाहमी मुशावरत से मुतय्यन जजियात की जब जरूरत न रहेगी तो वो बाहमी मुशावरत से क़यामत तक तब्दील होती रहेंगी। जिस तरह जमाने के तकाजों के मुताबिक ग़िज़ा तब्दील होती चली जा रही है, अब ये जामे किताब दे दी गई है। इस उम्मत को दौरान नुज़ूल कुरान जुज़ियात पूछने से मना कर दिया गया था। सूरह 5 आयत नंबर 101 102। क्योंकि इससे पहले बनी इसराइल ने जजियात तक का मुतालबा किया था और वो बता दी गई थीं। उन्होंने इन जजियात को भी गैर मुतबद्दल समझ लिया और ये नामुमकिनुल अमल हो गईं, तो वो दीन ही से फिर गए। कुरान की एक आयत भी मनसूख नहीं है। यह अकीदा गलत है कि कुरान में 500-600 आयात मनसूख हैं। यह भी गलत है कि मनसूख शुदा आयात का मकसद महज सवाब की खातिर तलावत करना है, इसके अलावा उनका कोई और मसरफ नहीं है। यह भी गलत है कि आयत रिजम मौजूद थी, इसको बकरी खा गई थी। यह भी गलत है कि कुरान के कोई बातनी मानी भी हैं जो सीना दर सीना इल्म लदुन्नी के जरिए एक से दूसरे को मुंतकिल होते रहते हैं। आयत नंबर 102। قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ इनसे कह दो कि इस कुरान को रूहुल कुद्दुस तेरे रब की जानब से बतौर एक हकीकत साबिता लेकर उतरा है, ताकि इससे ईमान वालों के दिलों को मजबूत रखा जाए और जो लोग उसके सामने सर तस्लीम खम कर रहे हैं उनकी सही मंजिल की तरफ रहनुमाई करे और उन्हें मुस्तकबिल की खुशगवारियों की खुशखबरी दे। रूहुल कुद्दुस के लिए देखिए आयात सूरह 2 आयत 97, सूरह 26 आयत 193। यह जब्राइल सूरह 2 आयत 97 का नाम है। इसके अलावा जब्राइल को रूहुल अमीन सूरह 26 आयत 193 नाम से भी पुकारा गया है। कहा यह क्या है कि जब्राइल कल्ब नबवी पर वही के अल्फाज अलका करता था और फिर नबी उन ही अल्फाज को दूसरे इंसानों तक जुबानी लिखवाकर जमा करके पहुंचाता था। इसी तरह ये कुरान हम तक पहुंचा है। इसीलिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि नबी वही के अल्फाज में आमेजिश करते। जब्राइल का कल्ब नबवी पर वही के अल्फाज का अलका करने और नबी का अल्फाज को वसूल करने की कैफियत को हम समझ ही नहीं सकते। वैसे भी रूह के मानी तवानाई होता है
اور قدس تو دور تک چلی جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ عربی الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا استعمال۔ جب الہ کے معنی لیے جائیں گے تو لغوی معنی لیے جائیں گے، لیکن اگر الہ سے پہلے الف لام لگ کر اللہ بن جائے تو یہ قرآن کی اصطلاح بن جائے گی، اور پھر اس کے معنی لیے جائیں گے جو قرآن بتاتا ہے۔ اسی طرح صلاۃ ایک لفظ ہے جس کے لغوی معنی لیے جائیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے الف لام لگ جائے تو یہ الصلاۃ بن کر قرآن کی ایک اصطلاح بن جائے گی، اور پھر اس کے معنی وہ لیے جائیں گے جو قرآن بتاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ زکوٰۃ ہے جس کے لغوی معنی لیے جائیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے الف لام لگ جائے تو الزکوٰۃ قرآن کی ایک اصطلاح بن جائے گی، اور اس کے معنی بھی وہ لیے جائیں گے جو قرآن بتاتا ہے۔ جو معنی اصطلاحی ہوں گے اس میں وہ لغوی معنی بھی آ جائیں گے جو لغوی طور پر اس مادے کے معنی تھے۔ مثلا صلاۃ کے لغوی معنی ہوں گے کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل متواتر چلتے چلے جانا، اس انداز سے کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ آنے پائے۔ اگر یہ لغوی معنی ہیں تو اصطلاح الصلاۃ میں آ کر اس کے اصطلاحی معنی ہوں گے، یعنی قرآن کے اتباع میں اس طرح پیروی کیے چلے جانا کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو۔ اگر حائل ہو گئی تو یہ شرک ہوگا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی عام نشو و نما، گروتھ کے ہیں، لیکن الزکوٰۃ قرآن کی اصطلاح بن گئی ہے، لہٰذا قرآن کی روح سے اس میں قرآن کے جسم و ذات دونوں کی نشو و نما ہے۔ جسم یہاں منتشر ہو جائے گا، لیکن ذات نشو و نما یافتہ ہو یا غیر نشو و نما یافتہ دونوں آگے جائیں گی۔ بس فرق یہ ہوگا کہ نشو و نما یافتہ ذاتیں اخروی زندگی میں مزید ارتقائی مراحل طے کریں گی، جبکہ غیر نشو و نما یافتہ ذاتیں رک جائیں گی۔ یہ رک جانا ذات کا جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 103۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہمیں اچھی طرح علم ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کوئی آدمی یہ باتیں سکھاتا ہے۔ جس آدمی کی طرف یہ سکھانا منسوب کرتے ہیں اس کی زبان بڑی ہی غیر فصیح عجمی ہے، اور یہ قرآن نہایت واضح، صاف اور نکھری ہوئی عربی زبان میں ہے۔ عجمیٌ، عجم کے معنی ہوتے ہیں غیر فصیح زبان، دہقانی سی زبان، اور عجمی کے معنی ہے گونگا۔ زبان میں غیر فصیح اور لفظ عرب کے معنی ہے نہایت فصیح، فصیح البیان۔ اس قوم کا فصاحت و بلاغت کی وجہ سے نام عربی پڑا۔ پھر عربی کے ساتھ مبین بھی کہا ہے۔ مبین کے معنی ہے واضح، نکھرا ہوا، ابھرا ہوا، صاف اور غیر مبہم۔ آیت نمبر 104۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا ہو کہ قوانین خداوندی کو ماننا ہی نہیں ہے تو انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کیسے مل سکتی ہے؟ ان کے لیے المناک تباہی کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 105۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ تو بس وہ لوگ گڑ رہے ہیں جو قوانین خداوندی کے صداقت پر ایمان نہیں لاتے، دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ خود جھوٹے ہیں۔ الکاذبون معنی ہے زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہو۔ خدا نے خود اس کی مثال بیان کی کہ یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ سورۃ 63 آیت نمبر 1۔ جس بات کی منافقین زبانی گواہی دے رہے تھے وہ گواہی سچی تھی، اور یہی گواہی خدا نے بھی تھی۔ گویا منافقین زبان سے تو سچ کہہ رہے تھے مگر یہ گواہی ان کے دل کی آواز نہ تھی۔
اس لیے وہ جھوٹے تھے۔ آیت نمبر 106۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ قاذبین کے علاوہ جو ایمان لانے کے بعد قانون خداوندی کا منکر اس انداز میں ہو جائے کہ کفر و انکار کے لیے اپنا دل کھول دے، تو یہی ہیں وہ لوگ جن پر خدا کے قانون مکافات کی روح سے ایسی تباہی آتی ہے کہ ان کا سب کچھ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر ہاں، جس شخص سے اس حالت میں جبرن کفر کا کوئی کام کروا لیا جائے کہ اس کا دل اندر سے اطمینان پر مطمئن ہو، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ سینہ کفر کے لیے کھل جائے کا مفہوم، نیز جھوٹ کی مذمت اور سچائی، عزیمت، استقامت اور ثبات کی تعریف۔ کفر اختیار کرنا، ایمان کی راہ اختیار کرنا تو انسان کے اپنے اختیار و ارادے کی بات ہے، جس کو خدا کسی حالت میں بھی سلب نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کسی سے جبرن کفر کا کام کروا لیا جائے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو مجبوراً ایسا کرنے والے سے مواخذہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خدا نے سارے قرآن میں تعریف کہیں نہیں کی ہے۔ تعریف کی ہے تو ان لوگوں کی جنہوں نے عزیمت، استقامت اور ثبات کا مظاہرہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تمہیں کہیں جنگ و قتال، کہیں سامان خورد و نوش کی کمی، کہیں جان و مال کا نقصان اور کہیں کھیت اور باغ اجڑنے کے خوف سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور ان ثابت قدم رہنے والوں کو فتح و کامرانیوں کی خوشخبری سنا دو، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو مشکل گھڑی پیش آتی ہے تو اس جد و جہد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور مقصد زندگی یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا سے نظر ادھر ادھر نہیں ہٹاتے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر مضبوط کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو قیام خداوندی کے لیے وقف کر رکھا ہے اور جنت کے بدلے میں اپنی جان و مال کو خدا کے ہاتھ بیچا ہوا ہے۔ سورہ 9 آیت 111۔ تو مشکلیں آتی ہیں تو آئیں، ہمارا قدم پھر بھی اسی نصب العین کی طرف اٹھے گا جو خدا کا تجویز کرتا ہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت مومنین کے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک مستحق ہزار تبریک و تحسین ہیں۔ انہی کے لیے سامان نشو و نما کی فراوانیاں اور لطف و کرم کی بارشیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر یقیناً پہنچ جائیں گے۔ سورہ 2 آیات 155 تا 157۔ خدا نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تحسین و آفرین ہو تم پر کہ جھوٹ بول کر جان تو بچا لی۔ خدا نے جھوٹ کی ہر جگہ مذمت کی ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جبرن کسی سے کفر پر مبنی حرکات تو کرائی جا سکتی ہیں، مثلا چند لوگ قابو کر کے کسی کو بت کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے جھکا دیں، لیکن زبان سے کفر کی بات کہلوانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ اذیت کے بعد کچھ بولے یا نہ بولے۔ جبرن کسی سے کچھ کہلوایا نہیں جا سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اذیت برداشت نہ کر سکا، اس سے بچنے کے لیے کچھ کہہ دیا۔ بات کو یہاں تک ہی رہنے دیں، یہ تو اپنے اپنے ایمان کے درجات ہیں کہ کتنا برداشت کر لیتا ہے اور کہاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو برداشت کی قوت کہہ لیں یا ایمان کی قوت کہہ لیں، یہ بات تو قابل ستائش نہیں کہ جب فائدہ نظر آیا ایمان لے آئے اور جب نقصان دیکھا تو کفر اختیار کر لیا۔ اس کو فائدے یا نقصان کی بات کہا جا سکتا ہے۔ ساحرین نے فرعون کو دیکھیے بڑے دربار میں اعتراف کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں، تمہارا جوڑ جوڑ کٹوا دوں گا، کھال کھینچ کر صلیب پر چڑھا دوں گا۔ ساحرین فرعون نے بڑی استقامت سے کہا جو جی میں آئے کر، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تم ہمارے جسم کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہو جو کہہ رہے ہو،
जिस्म तो एक दिन यहाँ रह जाना है, जात ने आगे जाना है, हम तो इस रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे। मन अकरहा व कल्बुहु मुतमइन्नुन, सूरह 16 आयत नंबर 106 से जो कुछ समझ में आया है वो वही है जो ऊपर जिस्मानी जबर की मसाल दी है कि जबरदस्ती झुका दिया, लेकिन बोलने पर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जबर बर्दाश्त नहीं हुआ तो साफ कहो कि जबर बर्दाश्त ना हुआ, और साथ ही यह भी तस्लीम करो कि खुदा ने ऐसे रवैये की तारीफ नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि ऐसे शख्स से मुआखजा न होगा। यहां से मालूम हुआ कि मुर्तद की सजा कत्ल नहीं है। जिस्मानी जबर बर्दाश्त करना अजीमत है जिसे कैरेक्टर कहते हैं। इस आयत का गलत मफहूम लेकर रुखसत यह ली जाती है कि जरा सी तकलीफ का अंदेशा हुआ तो मजबूरी, जरा सा कहीं नुकसान का एहतमाल हुआ तो मजबूरी, जरूरत रुक जाए तो मजबूरी, सुबह से शाम तक मजबूरियां। आगे सूरा 16 आयत 110 को देखिए कि कौन खुदा की तरफ से मगफिरत और रहमत का मुस्तहिक होता है। इस आयत में कहा है मिन बादेहा, सूरा 16 आयत 110, यानी ये और ये काम करने के बाद रहमत और मगफिरत के मुस्तहिक होंगे। आयत नंबर 107, ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ जो लोग ईमान ले आने के बाद कुफर की राह इख्तियार कर लेते हैं उसकी वजह यह है कि वो तबई जिंदगी के मुफाद आजला को मुस्तकबिल उखरवी जिंदगी के मुफाद पर तरजीह देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें जिंदगी की सही रहनुमाई किस तरह मिल सकती है? उखरवी जिंदगी के मफाद पर दुनियावी जिंदगी के मफाद को तरजीह देना कुफर है। जहां कहीं आपने जाती तबई दुनियावी मफाद को किसी मुस्तकिल कदर मुफाद उखरवी पर तरजीह दी तो ये कुफर बिल्लाह है। दुनियावी मफाद को तरजीह देने का नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग हिदायत याफ्ता नहीं रहते। अगर आप दुनियावी मफादात को तरजीह न दें और उन पर उखरवी मफादात को तरजीह दें तो आप गैर हदायत याफ्ता नहीं रह सकते। कुरान में ला यहदिल कौमल काफिरीन, सूरह 16 आयत नंबर 107 जैसे फिक्रे हुक्म के लिए नहीं बल्कि ऐसे फिक्रे नतीजे की पेशनगोई करते हैं। मसलन लाहुम अजाबुन अजीम, सूरह 16 आयत नंबर 106, लाहुम अजाबुन अलीम, सूरह 16 आयत नंबर 117, ला यहदिल कौमल काफिरीन, सूरह 5 आयत नंबर 107। इंसान आग में उंगली डाले तो उंगली जल जाएगी। अब इस जल जाएगी को कहने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1, आग में उंगली डाली तो जल गई। हम इसको कहेंगे कि उसने अपनी उंगली को आग से जला लिया, या नंबर 2, आग ने उसकी उंगली को जला दिया। और एक साइंसदान कहेगा नंबर 3, आग का तबई फेल था कि उंगली जला दे तो इसकी रूह से उसकी उंगली जली। ये मुख्तलिफ तरीकों से कहने से बात यह बनी कि खुदा के कानून के मुताबिक आग में उंगली डालने से उंगली जल जाती है। खुदा के कानून के मुताबिक उंगली जली, इसलिए कहा जाएगा कि खुदा ने उसकी उंगली जला दी। आग में उंगली डालना इंसान का अपना फेल है। अमल को बयान करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। ये जो खुदा की तरफ मंसूब करने वाली बात है, आप एक दफा सोच कर फैसला कर लें कि ऐसी हर जगह पर मानी होंगे खुदा के मुकर्रर करदा कानून के मुताबिक ऐसा होता है। तो सोचने की बात यह है कि खुदा ने ऐसा क्यों कहा, क्यों वो ऐसी बातों को अपनी तरफ मंसूब कर लेता है। वो इसलिए कि आपको याद रहे कि खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने से ऐसा कुछ हुआ होता है, और ये कि उसका अजाला भी उसी के कवानीन का इत्तबा करने से ही होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज में ये कहेंगे कि जब मैं मरीज होता हूं तो वो शिफा देता है, तो मानी उसके ये हुए कि मर्ज उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा होता है। अगर उसके शिफा देने वाले कवानीन की तरफ रुजू किया जाए तो शिफा मिलती है। इसी को रुजू इलल्लाह या अनाबत इलल्लाह कहते हैं। आयत नंबर 108, أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔
دنیاوی مفادات کو ترجیح دینے والے یہی وہ لوگ ہیں جن پر جذبات اس طرح غالب آ جاتے ہیں کہ ان میں سننے، دیکھنے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، اور یوں وہ اخروی مفاد سے بے خبر ہو کر دنیاوی مفادات کی رو میں بہے چلے جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے قلوب پر مہر لگانے کا مفہوم طبع اللہ علی قلوبہم، سورہ 16 آیت نمبر 108۔ ترجمہ ہے خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی مہر خدا نے ان کے دلوں پر خود لگائی۔ پھر کہتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، سورہ 2 آیت نمبر 10۔ تو پھر ان کو یہ عذاب کیوں، پھر سزا کیوں؟ دراصل قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر اس کا مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہاں اس آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور دوسری جگہ ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ 4 آیت 155۔ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، یعنی انہوں نے انکار و سرکشی اختیار کی، ضد اختیار کی، کہہ دیا کہ ماننا ہی نہیں ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ ایک اور جگہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ 2 آیت نمبر 7، اور طبع اللہ علی قلوبہم، سورہ 47 آیت نمبر 16۔ دلوں پر مہر لگانے کی بات جہاں جہاں بھی آئی ہے، دوسرے مقامات سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ان مقامات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بالارادہ عمل یا فعل یا فیصلہ کی ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو خدا کا نتیجے کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے، تو قانون خداوندی کی روح سے انسان کے فعل، عمل اور فیصلہ کا نتیجہ فطری طور پر ان کے اندر پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ چونکہ یہ نتیجہ خدا کے قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے، اس لیے نتیجے کو خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 109۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دنیاوی مفاد تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن مستقبل کی خوشگواریوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مستقبل میں دنیا و آخرت میں ان کو نقصان ہی نقصان رہتا ہے۔ آیت نمبر 110۔ ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ جن لوگوں کا دل ایمان پر مطمئن رہا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انہیں سخت تکالیف پہنچائی جائیں تو بھی قدم نہیں ڈگمگاتے، یہاں تک کہ ایمان کی خاطر انہیں وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے تو کر لیتے ہیں، اور وہاں جا کر نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہر مشکل کا مقابلہ نہایت پامردی اور استقامت سے کرتے ہیں، مگر ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے رویے کے بعد کہیں جا کر انہیں نظام خداوندی کی طرف سے حفاظت اور نشو و نما کا سامان عطا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 111۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ سورہ 16 آیت نمبر 109۔ والوں پر ظہور نتائج کے وقت ایسی تباہی ہوگی جس کو دیکھ کر ہر غلط روش خود اپنے آپ سے جھگڑنا شروع کر دے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ جو کچھ کسی کو پیش آئے گا وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ نفس شعوریہ اور نفس غیر شعوریہ کی وضاحت۔ اس آیت میں نفس لفظ 2 جگہ آیا ہے۔ اس نفس کو نفسن تجادلو، سورہ 16 آیت 111 کہا گیا ہے۔ تجادلو کے معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کے انداز میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بحث و تمہیز کرنا۔ یہ 2 نفس ہیں جو ظہور نتائج کے وقت آپس میں جھگڑتے ہوئے سامنے آئیں گے۔ پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کون سے 2 نفس ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہوئے سامنے آئیں گے۔ انسان کے اندر تو ایک ہی نفس ہے۔ علماء نفسیات کے مطابق ایک نفس کی 2 کیفیتیں یا 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے نفس شعوریہ، کانشیس مائنڈ،
اور دوسرا ہے نفس غیر شعوریہ یا تحت شعور، جسے unconscious mind. کہتے ہیں۔ علماء نفسیات کے نزدیک نفس غیر شعوریہ بہت زیادہ اہم ہے، اسے وہ ماسٹر آف دا مین پرسنالٹی کہتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ سمندر میں جو یہ برف کا پہاڑ آئس برگ نظر آتا ہے، اس کا جتنا حصہ اوپر ایک چٹان کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ نظر آنے والا حصہ اس سارے کا صرف 1/10 حصہ ہوتا ہے، جبکہ اس برف کے پہاڑ کا 9/10 حصہ نیچے پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ پانی سے اوپر نظر آنے والے آئس برگ کو جو تم انسان کی پرسنالٹی کا شعور یا Conscious mind. کہہ رہے ہو، وہ تو بہت ہی تھوڑا یعنی 1/10 حصہ ہے، جبکہ باقی 9/10 حصہ تو انسان کا تحت شعور Unconscious mind. ہوتا ہے۔ یہ انسان کی پرسنالٹی کا وہ سٹور ہے جس کے اندر یہ سارے احساسات، جذبات اور آرزوئیں ہوتی ہیں جو پوری ہونے سے رہ گئیں۔ ان کی وجہ سے تکالیف کو غالب نہ کردہ گناہوں کی سزا کہتا ہے۔ یہ نامرادیوں کی ایک پوری دنیا اور پھر وہ تمام عقل فریب کار کے جواز کی الجھائی ہوئی سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں شعور Conscious mind. نے تحت شعور Unconscious mind. یا نفس غیر شعوریہ کو فریب دے لیا ہوتا ہے۔ یہ ہے انسانی نفس غیر شعوریہ یا تحت شعور، جسے انگریزی میں Unconscious mind. کہتے ہیں۔ عقل انسانی کی فریب کاریاں جرائم کا جواز مہیا کر کے نفس شعوریہ کو مطمئن کر دیتی ہے۔ کسی عمل کے متعلق یہ حقیقت کہ یہ جرم ہے، اس کو نفس غیر شعوریہ اپنے اندر چھپا کے رکھ لیتا ہے۔ انسانی عقل نفس شعوریہ کو مطمئن کر لیتی ہے کہ ہاں صاحب، اس بات کے کرنے کی ضرورت تھی، ضرورت میں جھوٹ بولنا پڑا، میں نے ایسے ہی تو جھوٹ نہیں بولا تھا۔ نفس شعوریہ عقل کے فریب میں آ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور نفس غیر شعوریہ اصل حقیقت کو، اصل بات کو اپنے ہاں جمع کر لیتا ہے کہ میں ظہور نتائج کے وقت بتاؤں گا کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت تھی بھی یا نہیں، یا اس وقت یہ جھوٹ کیوں بولا گیا تھا۔ یہ جو بتانے کا وقت ہے، اسے قرآن نے ظہور نتائج کا وقت کہا ہے، اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ قیامت میں ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لپٹا ہوا، لٹکا ہوا ہوگا۔ بس اس وقت اسے کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود اس کا حساب کر۔ سورہ 17 آیت نمبر 14۔ یہ حساب کرنے والا نفس عقل کا فریب خوردہ نفس یعنی نفس شعوریہ Conscious mind. نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں حساب کرنے کی استطاعت ہوتی تو پہلے دنیا ہی میں حساب کیوں نہ کر لیتا۔ انسان کا نفس شعوریہ جب جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس وقت نفس شعوریہ کو عقل جواز کی راہیں سجھاتی ہے۔ عقل کی سجھائی ہوئی راہوں کو یہ نفس شعوریہ قبول کر لیتا ہے اور یہ فریب کھا کے انسان کو مطمئن کر دیتا ہے، جس طرح افیون کھا کے انسان کچھ آرام اور سکون میں آ جاتا ہے۔ انسانی نفس کی دو کیفیات، شعور اور لا شعور، ظہور نتائج کے وقت آپس میں جھگڑیں گے۔ نفس غیر شعوریہ اپنے فریضہ کے طور پر اصل حقیقت یا اصل بات کو اپنے سٹور میں جمع کر لیتا ہے۔ جمع کر لینا نفس غیر شعوریہ کا فریضہ ہے۔ اسی کو قرآن نے نفس غیر شعوریہ کے اندر مضمر پوشیدہ حقائق کہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، سورہ 86 آیت نمبر 9۔ اس دن اس کے اندر یعنی نفس غیر شعوریہ کے اندر چھپی ہوئی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ نفس شعوریہ جو عقل سے دھوکہ کھا کے اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے تھا، تو نفس غیر شعوریہ اصل حقائق کو سامنے لے آئے گا۔ نفس شعوریہ اور نفس غیر شعوریہ دونوں آپس میں جھگڑنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں جی، یہ غلط کہتا ہے، ایسے نہیں ہوا تھا۔ نفس غیر شعوریہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت یعنی ظہور نتائج کے وقت مجرم بھی یہی خود ہوگا اور مستغیث بھی یہی خود ہوگا اور گواہ بھی یہ خود ہوگا۔ انسان کے نفس کی دو کیفیتیں یا دو حالتیں ہوں گی جنہیں علماء نفسیات نفس شعوریہ اور نفس غیر شعوریہ کہتے ہیں۔ نفس غیر شعوریہ اپنے اندر چھپے حقائق کو باہر لے آئے گا اور ان دونوں میں جھگڑا شروع ہوگا۔ یہ ہے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، سورہ 16 آیت نمبر 111۔ Reconciliation of the conflict between two selves. ہوتا یہ ہے کہ ایک خاص ستانے والی وجہ کاج کو تحت شعور نیچے اپنی تہ میں جمع کرنے کے لیے لے جاتا ہے اور نفس شعوریہ کو عقل فریب سب اچھا ہے کہہ کر مطمئن کر دیتی ہے۔
درد ہو رہا ہوتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا، بیشتر اعصابی امراض کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی کہ مرض کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر تو صرف انسان کے طبعی سسٹم کو جانتے ہیں، نفس شعوریہ اور نفس غیر شعوریہ کے متعلق تو ان کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اعصاب نروز کو سلانے کی دوا دے دیتے ہیں، دراصل یہ علاج نہیں ہو رہا ہوتا۔ علماء نفسیات مریض کو ہیپناٹائز کرنے کے لیے باتیں اس انداز سے کرتے ہیں کہ مریض ہیپناٹائز ہو جاتا ہے، یعنی نفس شعوریہ عارضی طور پر معاف ہو جاتا ہے۔ باتیں اس قسم کی سناتے ہیں کہ نفس شعوریہ تو الگ ہو جاتا ہے اور نفس غیر شعوریہ یعنی تحت شعور بولنے لگ جاتا ہے۔ وہ بولتے بولتے وہ بات کہہ جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا تھا، یعنی فلاں واقعہ، اور واقعہ میں انتقام کا ایک جذبہ جو پورا نہیں ہو سکا تھا، وہ پھانس بن کر نفس غیر شعوریہ کو مضطرب کیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ پھانس ہیپناٹائز کرنے والے یعنی شعور والے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ وہ اس پھانس کو خلش کو نکال باہر کرتا ہے۔ ہیپناٹائز کیے ہوئے شخص کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ جو ہی وہ اضطراب والی شے باہر نکل جاتی ہے تو مریض کو آرام و سکون آ جاتا ہے۔ اب ہیپناٹائز کرنے والا شعور کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اندھیرے میں رسی کی سرسراہٹ آپ کو سونے نہیں دے گی، خیال اس طرف جائے گا کہ سانپ بھی ہو سکتا ہے، روشنی کرنے پر معلوم ہوا کہ سانپ نہیں رسی ہے، تو خلش نکل جانے کی وجہ سے آپ آرام سے سو جاتے ہیں، کیونکہ خلش آپ کے اندر جو تھی وہ نکل گئی۔ اگر روشنی کرنے سے معلوم ہو کہ سانپ ہی ہے تو آپ اس کو مارنے یا اس کو باہر نکالنے کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ تدبیر کے مطابق ہو گیا تو علاج ہو گیا۔ وَاتو وقفہ کل نفس ما عملت، سورہ 16 آیت نمبر 111۔ اور انسان کے نفس میں چھپا ہر عمل کا نتیجہ ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 112۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اس تباہی، سورہ 16 آیت 109 کو ایک بستی کی مثال سے سمجھو۔ وہ بستی خارجی خطرات سے امن اور داخلی کشمکش سے اطمینان میں تھی۔ اس بستی کی طرف ہر سمت سے سامان رزق کھینچا چلا آتا تھا، لیکن بستی والوں نے خدا کی بخشائشوں کو صرف اپنے لیے سمیٹ کر اور ان کو چھپا کر ان کی ناقدری کی، تو ان کے رزق کو سمیٹنے اور چھپانے کے جرم کی پاداش میں ان پر خوف اور بھوک کا عذاب طاری ہو گیا۔ جو کچھ ایک فرد کے دو نفوس ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہی کچھ اقوام کے اندر ہوتا ہے۔ جس قوم میں ثنویت، ڈیول پرسنالٹی یعنی منافقت پیدا ہو جائے تو وہ نمائے خداوندی کو مل بانٹ کر کھانے کی بجائے صرف اپنے لیے سمیٹ کر رکھتی ہے اور پھر اس کو چھپا کر بھی رکھنے لگتی ہے، تو وہ قوم نمائے خداوندی کی ناقدری کرنے میں ملوث ہو جاتی ہے۔ رزق کو سمیٹ لینے کی وجہ سے معاشرے میں خوف اور بھوک و اضطراب پھیلتا ہے اور طبقات پیدا ہوتے، پھر اقوام کا آپس میں تصادم ہوتا ہے۔ رزق کی قدر تو یہ ہے کہ اسے مل بانٹ کر کھانا چاہیے تاکہ سب کی صلاحیتیں نشو و نما پا کر پروان چڑھ جائیں۔ آیت نمبر 113۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ بستی کے حالات سنوارنے کے لیے ان کے پاس خود انہی میں سے خدا کا ایک پیغامبر آیا، لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور سرکشی برتی تو مزید تباہی نے انہیں آن دبوچا۔ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ کفران اور شکران نعمت۔ ظلم یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقام پر رہنا چاہیے تھا اس کو وہاں نہ رہنے دیا جائے، یعنی نعمائے خداوندی کو سب کے لیے کھلا رہنا چاہیے تھا، اس کو سمیٹ کر اور چھپا کر رکھ لیا جائے تو یہ کفران نعمت ہے۔ شکران نعمت یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقام پر رہنا چاہیے تھا اس کو وہاں پر ہی رہنے دیا جائے، یعنی نعمائے خداوندی کو سب کے لیے کھلا رہنا چاہیے، اس کو سمیٹ کر اور چھپا کر نہ رکھا جائے۔ مرض پکڑا گیا، اب اس کے علاج کے لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 114۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. جو سامان رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے قوانین خداوندی کے مطابق خوشگوار اور پاکیزہ انداز میں کھاؤ پیو، اور اس طرح خدا کی نعمات کی قدر شناسی کا ثبوت دو، اور تم اپنے ذاتی جذبات اور انفرادی مفادات سے قطع تعلق ہو کر صرف اور صرف قوانین خداوندی ہی کی محکومیت اختیار کرو. حلال کے معنی ہوتے ہیں رسیاں کھول دینا، پابندی ہٹا دینا، اور طیب کے معنی ہوتے ہیں وہ رزق جو سب کے لیے یکساں طور پر کھلا ہو. نیز مرغوب خاطر، من پسند اور مزاج کے موافق رزق کو بھی طیب کہتے ہیں. آیت نمبر 115. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. یاد رکھو کھانے پینے کی چیزوں میں سے صرف یہ 4 حرام ہیں. نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، سورۃ 6 آیت نمبر 144، سور کا گوشت، اور نمبر 4 جس چیز کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو، نیز وہ کھانا جس کے کھلانے کے لیے غیر اللہ کا استھان استعمال کیا گیا ہو. لیکن جو شخص حالت اضطرار میں مجبور ہو کر کھا لے بشرطے کہ اس کی نیت قانون شکنی اور حدود فراموشی کی نہ ہو، تو ایسی صورت میں خدا کے قانون پر محکم یقین اسے ان مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا جو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے نفس انسانی پر پڑتے ہیں، اور ان کی نشو و نما بھی نہیں رکے گی. آیت نمبر 116. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور دیکھو اپنی زبان سے جھوٹ گھڑ کر یوں ہی نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ایسا کہنا خدا کے خلاف تہمت ہے، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 117. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. وہ اپنے خود ساختہ فتاوا سے تھوڑا فائدہ تو ضرور حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخر کار ان کے لیے بڑی ہی دردناک سزا ہوتی ہے. آیت نمبر 118. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے یہودیوں پر وہ کچھ حرام قرار دیا تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، سورہ 6 آیت 147، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم اٹھاتے رہے. یہودیوں کی حلال و حرام میں سرکشیوں اور حدود فراموشیوں کی پاداش میں ان پر کچھ مزید چیزیں بھی حرام کی گئی تھیں، سورہ 6 آیت 147، لیکن وہ چیزیں صرف سزا کے طور پر حرام قرار دی تھیں، ابدی طور پر حرام نہ تھیں. اب یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر اپنی سزا کو ختم کر سکتے ہیں. آیت نمبر 119. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جو لوگ نادانی سے کوئی غلط کام کر بیٹھیں اور اس کے بعد احساس ہوتے ہی اس روش سے باز آ کر اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں تو یقیناً اس کے بعد تیرے خدا کا قانون ربوبیت ان کو کی گئی غلطی کے مضر اثرات سے محفوظ بھی رکھے گا اور ان کی نشو و نما کو بھی بدستور جاری رکھے گا. آیت نمبر 120. ان
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ہوتے ہوئے اپنی جامع شخصیت کی بنا پر پوری کی پوری ایک امت تھا۔ وہ قوانین خداوندی کے سامنے جھکا ہوا اور غیر خداوندی قوت سے منہ موڑ کر اپنی تمام تر توجہات کو قوانین خداوندی پر مذکور رکھے ہوئے تھا۔ مشرکین میں سے نہ ہونے کے لیے اور نعمتوں کا شکر گزار بننے کے لیے قانتاً للہ اور حنیف سورہ 16 آیت 120 ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد ہوتے ہوئے بھی ایک قوم، ایک امت اپنی ذات میں سمائے ہوئے تھے، یعنی انسانی سیرت کے مختلف گوشے ایک ذات میں سمائے ہوئے تھے۔ ایسی ہی شخصیتیں پوری ایک امت کا کام کر جاتی ہیں۔ قرآن میں دو ہی شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کو نام لے کر مومنین کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ قانتا للہ وہ شخصیت ہوتی ہے جو اپنی صلاحیتوں، محنتوں اور توانائیوں کو قوانین خداوندی کے سوا اور کہیں صرف نہ کرے۔ قانت میں شکر بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام اطراف، سمتوں، توجہات سے کٹ کر صرف خدا کے قوانین کی طرف متوجہ رہے۔ آیت نمبر 121۔ شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم۔ نمائے خداوندی کی یہی شکر گزاری تھی جس کی بنا پر خدا نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا اور اس کی رہنمائی زندگی کی سیدھی اور توازن بدوش راہ کی طرف کر دی۔ آیت نمبر 122۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسے دنیا میں بھی ہر طرح کی خوشگواریاں عطا کی تھیں اور آخرت میں بھی اس کا شمار ان لوگوں میں ہوا جن کی صلاحیتیں نشو و نما پا چکی ہوں اور جن کے سب کام سنور گئے ہوں۔ آیت نمبر 123۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے رسول، ہم نے تیری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم ہر طرف سے کٹ کر خالص مسلک ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو۔ سورہ 2 آیت 125۔ کیونکہ اس نے قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کی تھی اور اپنی محکومیت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا تھا۔ آیت نمبر 124۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سبت کا عذاب، سورہ 2 آیت 65، سورہ 4 آیت 47، سورہ 4 آیت 154 اور سورہ 7 آیت 163 انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں سخت اختلافات پیدا کر دیے تھے۔ تیرا رب ان امور کا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس وقت فیصلہ کرے گا جب دنیا میں ظہور نتائج کا وقت آئے گا۔ اخروی قیامت کے علاوہ اس دنیا میں ظہور نتائج کے وقت کو بھی یوم القیامت ہی کہتے ہیں۔ عام طور پر قیامت سے اخروی قیامت ہی کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ اگر اختلافات کا فیصلہ اخروی زندگی میں ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تو اصلاح کرنے کے لیے مہلت عمل ختم ہو چکی ہوگی، اصلاح تو ہو نہیں سکے گی، پھر فائدہ کیا؟ اخروی زندگی والی بھی قیامت ہے اور اس دنیا میں بھی قیامتیں ہیں۔ اس دنیا کے انقلابات کے لیے بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، مثلا یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ 83 آیت نمبر 6۔ جب پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ یا قوم اور قیام دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور اسی سے قیامت کا لفظ بنا ہے، اسی سے لفظ القیامت نکلتا ہے۔ تو ربوبیت عالمینی کے لیے انسانیت اسی دنیا میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والی قوم کو عرب مردہ کہتے تھے۔ قوموں کی زندگی کو وہ قیام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ حشر کو میدان جنگ میں جمع ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے تو دیکھ لیا جائے کہ عربی مبین کی لغات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کی روح سے بنیادی معنی تصریف آیات سے متعین ہوتے ہیں۔ ایک آیت میں قرآن ایک شے کے متعلق بیان کرتا ہے تو دوسری، تیسری، چوتھی آیت میں یا کہیں نہ کہیں اور جگہ پر اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 125۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ ان سے الجھے بغیر تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے چلے جاؤ، اور اختلافی امور میں ان کے ساتھ نہایت حسین انداز میں بات چیت کرو۔ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ جادلہم کے معنی باہمی گفتگو کرنے کے بھی ہے۔ حکمت اور موعظت میں فرق۔ حکمت اور حکم دونوں کا عربی میں ایک ہی مادہ ہے، لیکن اللہ کا حکم بادشاہوں جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم حکمت، ریزننگ پر مبنی ہوتا ہے۔ حکم کا تعلق عقل سے ہے، یعنی حکم عقل انٹیلیکٹ کو اپیل کرتا ہے۔ ایک حکم ہے کہ مزدور کو 400 روپے روزانہ مزدوری ملے گی۔ نہیں ملتے تو آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ نہ دینے والے کو قانون کی روح سے قائل کیا جا سکتا ہے، قانون کی روح سے اس شخص کی عقل کو اپیل کیا جا سکتا ہے کہ مزدور کو 400 روپے اجرت دی جائے۔ لہذا حکمت، حکم عقل کو اپیل کرتی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ تم عقل کو اپیل کرنے والے بہترین انداز سے مخالفین سے بات چیت کرو۔ دوسری چیز ہے کہ معزت کا تعلق جذبات سے ہے، یعنی معزت کے انداز گفتگو میں عقل کی بجائے جذبات کو اپیل کی جاتی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ان لوگوں کے جذبات کو بہترین انداز میں اپیل کرو۔ مثال کے طور پر قانون کے مطابق مزدور کی 400 روپے مزدوری مقرر ہے۔ شام کو یہ اجرت مزدور کو دے دی گئی تو کام کرانے والے کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر مزدور کا 400 روپے میں گزارا نہیں ہوتا تو کسی قانون کے تحت آپ زیادہ اجرت دینے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ انسان کے اندر جذبات لطیفہ یعنی جذبات ہمدردی بھی ہوتے ہیں، جن کو قرآن قلب سلیم کہتا ہے۔ آپ مالک کے ہمدردی کے جذبات کو اپیل کر سکتے ہیں کہ بھئی اتنے اور دے دو تاکہ مزدور کا گزارا ہو جائے۔ یہ جو معزت ہے اس کا تعلق جذبات سے ہے۔ معزت جذبات کو اپیل کرتی ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ لوگوں کی عقل اور ان کے جذبات کو اپیل کرنے والے بہترین انداز میں لوگوں سے بات چیت کرو۔ یہ جو جذبات کے تحت ایک انسان دوسرے کو طے شدہ اجرت سے زیادہ دیتا ہے اس کو جذبہ احسان کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ 16 آیت نمبر 90۔ عدل میں ایک قانونی تقاضا پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے عدل میں حکمت، ریزننگ سے کام لینا ہوگا۔ احسان کا عدل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے ہمدردی کے جذبات سے ہے، اس لیے انسان کے ہمدردی کے جذبات کو خطاب کرنا ہوتا ہے تاکہ اجرت سے زیادہ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ احسان کے لیے موعظۃ الحسنہ کی ضرورت ہوتی ہے اور عدل میں حکمت الحسنہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 126۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تمہیں ان مخالفین کا پیچھا کرنا پڑے تو اسی حد تک ان کا پیچھا کرو جس حد تک انہوں نے تمہارا پیچھا کیا تھا۔ شر رکیا ہے تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی نہ کرو۔ اگر تم ان کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنے موقف پروگرام پر جم کر کھڑے رہو تو اس روش کا انجام زیادہ اچھا ہوگا۔ پیچھا کرنا اور صبر کرنا دونوں تمہارے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 127۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے پروگرام پر استقامت سے جمے رہو۔
اور یہ استقامت قوانین خداوندی کی تائید ہی سے حاصل ہو سکے گی اور ان کی تباہی کے احساس سے افسردہ خاطر نہ ہو اور نہ ہی ان کی خفیہ سازشوں کی وجہ سے دل گرفتہ ہو۔ اللہ باللہ ہے سورہ 16 آیت نمبر 127۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ صبر تو اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ صبر و استقامت تو خدا کے قوانین ہی کا اتباع کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی سے سیرت پیدا ہوتی ہے، اسی سے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سورہ 16 آیت 127 کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 128۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یاد رکھو خدا کی تائید و نصرت ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو غلط راستے کی تباہیوں سے بچنا چاہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستہ پر حسن کارانہ انداز سے چلتے چلے جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل یہاں اختتام پذیر ہوئی۔